رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی، اللہ اکبر۔ غور فرمائے، اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے ناطخاں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو، یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے خود سوچیں ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو۔ کیا پیاری بات آئی ہے، حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے۔ تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر عدالت کا
دستور ہے, دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو, میں قاتل, میں چور, میں یہ, میں وہ, تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے, اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی, اپنا محبوب بنا لیا جاتا. آؤ اللہ کی طرف, ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف. مکار لوگوں سے دل لگانے والوں, خالق وفا سے دل لگا. چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, چھوڑ دو گناہ. حدیث سنیے, اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں. آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی, جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہے. آئے ہائے ہائے, راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ماں باپ قربان. کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا. سن لیجئے, اللہ کو منانا کتنا آسان, سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ والے بن جاؤ, بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا. اس کے در پہ آ جاؤ, یہ کہہ کہ میں برا ہوں, بس رو گڑ گڑاؤ, اپنا بنا لیتا ہے. اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا, اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا. اللہ کی شان ہے, وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا. ہاں ہاں, وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. دیکھو, ہائے, حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب, لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے. توجہ ہے, اے میرے حبیب, سب کی قدر کی, اللہ کی قدر نہیں کی ہے. بہت معافی کے ساتھ, بہت معافی کے ساتھ. میں, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں. لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے, سچے پیروں کی برائیاں. میں صرف سمجھانے آیا ہوں. ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, شکوہ ہے آپ سے, جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے. مجھے شکوہ ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھے شکوہ ہے. جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو, پیر کی میں منع نہیں کرتا, لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی, میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے, میری آنکھوں سے. محمد علی بھائی, میری آنکھوں سے دیکھا, اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے. اگر مرید مالدار ہے, مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا, پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے, رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو گئے. یہ بات یاد رکھیں. یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, جو تمہیں لوٹنے آتے ہیں نا, تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی, ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ, وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی, سب کچھ دیا, اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں, آپ مجھے سزا دیں. میں بہت سادہ آدمی, میں کوئی محقق, مفکر, علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر, بے ہنر فقیر, ان کی بارگاہ کا سگ, بے ہنر سگ, سگے سگان آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں, لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی, چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا, ہے نا, ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی, توجہ, یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر, یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو, ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں. ان کی محبت ہے, ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی, دے دوں امامہ, دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے, ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں, میرے سر کا امامہ بھی لے گئے, ٹوپی بھی لے گئے, میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے, مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, الہ آباد والے گواہ. وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں, سید نجیب, اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے, انہوں نے بلایا تھا.
اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے, چھونے کے لیے ناخن تک مارے, یہ بھی کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس پہ بھی شکوہ نہیں, چلیے آپ کا پیار ہے. لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی, اس کو سر پہ رکھو گے, پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے, مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا, تمہارے پیر نے دیا تھا, ٹوپی کی شکل میں, چادر کی شکل میں, کسی بھی شکل میں دیا تھا, تم نے اس کو سر پہ رکھا, تجوری میں رکھا, اس کی عزت کی, اس کی زیارت کی, اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر, علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں, میں سب کو نہیں جانتا, یہ اللہ والے, یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہارے قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے, بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے, جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا, یہ بھی تو شرک ہے, یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا, یہ فیصلہ علماء کریں گے, مفتیان کرام کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی, اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا, اور کیسے دیا تھا, کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے, تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو, محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. محبوب تم جا رہے ہو نا, میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں, امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی, اتر کی بوتل, ایک اتر کی بوتل دی, لوگ سنبھال کے رکھتے, اتنا لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے قبر کہاں. بلکہ سچی بات کہہ دوں, قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی, جنازے میں نہیں آئے گا. جنازے میں کیا بات کرتا. مسلمان بنو, وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو, اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو. یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا. اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے. اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا, فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا. پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. سب کا پیار کا احساس کرنے والوں, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. محبوب سے کہا, محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ, میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا. پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے, فقیر کے تحفے کی عزت. میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا, اس نے پتھر دے دیا, میں نے آج تک سنبھال کے رکھا. میں نے کہا تجھے سلام ہے, کتنی عزت کی. اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ, پتھر نہیں دیا, نماز سجدہ دیا. بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ. مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو, اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ, بتاؤ. اللہ کی یہی عزت ہے, اللہ سے یہی پیار ہے, اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں. ہوش کے ناخن لو, مرو گے
کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں، سچی بات کر جاؤں، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے، اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے۔ کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی، ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی۔ اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے، کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا، انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا، انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا۔ اتنے احسانات، سلا کیا؟ غداری، واہ واہ، بے وفائی، بے وفائی۔ اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے۔ اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے۔ پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، بہت آسان ہے اس کو منا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے، ہائے ہائے، محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے، محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تم سے۔ کتنا قریب ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے، حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو، حضور آپ کو ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی۔ عمر آپ اندر جا رہے نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں۔ فاروق اعظم آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آقا اجازت ہے؟ آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہے۔
سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. سرکار نے میں بلاؤ اس کو. وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا. آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے. آقا فرماتے ہیں بتا نا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے. اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے، آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں آقا، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے سرکار. آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہا حضور بتا نہیں سکتا. آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں. کہا زمین سے بڑا ہے. کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں. کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ سر ڈال کر رونے لگا. نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا تو کیوں رو رہا ہے. اب وہ جوان کیا کہہ رہا ہے سن لیں. وہ جوان کہتا ہے آقا میں وہ بد نصیب ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے، میں کفن چور ہوں آقا، ایک دو نہیں، میں نے کم و بیش 1000 کفن چرائے، 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے، میں نے ننگا کیا ہے، میں نے 1000 کفن چرا کے مردوں کو ننگا کیا ہے، مردوں کی بھی میں نے کفن کپڑے چھین لیے، میں وہ کم نصیب ہوں، میں نے کفن چرائے. یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، لیکن یہ بات سے بڑی بات بھی ہے کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے ایک رات جب گیا تو کسی لڑکی کی قبر تھی، لڑکی نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی. میں نے جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا قبرستان میں باہر، لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا، بدکاری کی، میں نے بدکاری کی، زنا کیا. وہ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی، اس نے چیخ ماری، کہا ظالم تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گندا کر دیا، کیا منہ لے کر میں ان مردوں کے درمیان رہوں گی؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. اس نے بد دعا دی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تیری مغفرت نہ کرے. آقا میں نے اس لڑکی کو، میں بھاگا وہاں سے. اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے، میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے. مجھے نہ دن کو چھینے نہ رات کو چھینے. حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت پاپ کر لیے، میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی. آقا میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا، اللہ کی خشیت غالب آئی. حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل، تو یہاں جلدی سے یہاں سے چلا جا، چلا جا، جلدی سے چلا جا. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے. جا جا جلدی سے جا. تو وہ جوان چلا گیا، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا، کیا کر لیا. ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے. اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے. اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے. سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے. تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل
جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا, کتنا بڑا گناہ کیا, مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے, پتھر نہ برس پڑے, اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر, اس لیے میں نے نکال دیا. جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے, اس کا پاپ کتنا بڑا ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے, اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا, اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے, توبہ کرے, تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا, اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اے میری قوم کے جوانوں, تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں, لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا, کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا. آؤ جو کچھ کیا ہے, ماں باپ کو ستایا ہے, نمازیں چھوڑی ہے, بدکاری کی ہے, گندی فلمیں دیکھی ہے, سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو, میرا اللہ مان جائے گا. بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو, آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.